اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر اپنی وحشیانہ جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے غزہ میں بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر ڈرون حملہ کیا، جس کے نتیجے میں کئی معصوم جانیں ضائع ہو گئی۔ اطلاعات کے مطابق یہ حملہ نہ صرف ان افراد کے خلاف تھا جو پہلے ہی اپنے گھروں سے محروم ہو چکے ہیں، بلکہ ایسے امدادی مرکز کو بھی نشانہ بنایا گیا جہاں ضرورت مندوں میں کھانا تقسیم کیا جا رہا تھا۔ ہانیہ عامر کی وائرل ویڈیو نے سوشل میڈیا پر نئی بحث چھیڑ دی۔ معروف اداکارہ ہانیہ عامر ان دنوں برطانیہ میں موجود ہیں، جہاں وہ پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے منعقد کی جانے والی تقریبات میں شرکت کر رہی ہیں۔ ان کی حالیہ سرگرمیوں کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہیں۔ تاہم ایک خاص ویڈیو نے مداحوں میں تجسس پیدا کر دیا ہے، جس میں وہ کسی چیز کو کیمرے کی نظروں سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور امارت کی وزیر شیخ نہان بن مبارک النہیان کی اہم ملاقات۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور متحدہ عرب امارات کے وزیر شیخ نہان بن مبارک النہیان کے درمیان ایک ملاقات ہوئی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے عزم کا ارادہ ظاہر کیا گیا۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی جانب سے بجلی کی نرخوں میں کمی کی اجازت دے دی گئی ہے، جس کے تحت تمام صارفین کو فی یونٹ ₹1 کا ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ یہ کمی کیپٹیو پاور پلانٹس پر عائد لیوی سے حاصل ہونے والے ریونیو کے ذریعے دی جائے گی۔ ایک بریانی، چاپ، مغز فرائی، بہاری کباب، سچی اور ایک دال مکھنی اوپر مکھن ڈال کے۔ اور 7 اپ۔ یوں بھی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے ایک اہم قدم ثابت ہو سکتی ہے۔ ہانیہ عامر کی وائرل ویڈیو نے سوشل حق رہی کہ اس تمام صورتحال کے بعد ہانیہ عامر کی جانب سے کوئی وضاحت سامنے پیش نہیں آئی، لیکن سوشل میڈیا پر یہ معاملہ بدستور زیر بحث ہے۔ بین الاقوامی مالیات جولائی 2025 سے لاگو کیے جائیں گے۔ اسٹاف لیول معاہدے کے بعد پاکستان کو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے پروگرام کے تحت مجموعی طور پر $2 ارب کی رقم حاصل ہو جائے گی۔ IMF کے مطابق ملک میں معاشی صورتحال میں بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے اور افراط زر کی شرح 2015 کے بعد سے کم ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر حکومت معاشی پالیسی کو مؤثر طریقے سے لاگو کرے تو عوام کو مزید ریلیف دینے کے امکانات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسرائیلی کو فلسطینی مزاحمت کے خلاف ایک اور سازش قرار دیا جا رہا ہے۔ حماس کے مطابق اسرائیل اس طرح کے حملے کر کے فلسطینی عوام کے حوصلے پست کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ رپورٹس کے مطابق حالیہ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں مزید 1,42,000 فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں، جن میں بڑی تعداد خواتین، بچوں اور بوڑھوں کی ہے۔ بے سر و سامانی کی حالت میں ان افراد کے لیے خوراک، پانی اور بنیادی ضروریات کا حصول مزید مشکل ہو چکا ہے، جبکہ اسرائیل کی جانب سے امدادی قافلوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال دن بدن سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ عالمی برادری کی خاموشی نے اسرائیل کو مزید شہ دے دی ہے، جس کے نتیجے اسرائیلی جارحیت کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی جا رہی۔